بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی بار بار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اس نے چوتھی بار اپنے پلو سے اپنا ماتھا پونچھا تو میں ذرا حیران ہوا تھا، کیونکہ بس میں اچھی خاصی خنکی تھی۔ شاید وہ پریشان تھی یا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اپنی تجسس سے بھرپور طبیعت کے باعث اس سے پریشانی کی وجہ پوچھ بیٹھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ ذرا محتاط ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میری جانب سے اپنا رخ بھی پھیر لیا تھا۔ میں بھی کندھے اچکا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر کبھی کنکھیوں سے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتا۔ کرائے کے پیسے اکٹھے کرتے کنڈکٹر نے اس سے بلند آواز میں کرایہ مانگا تو وہ گھبرا گئی۔ کرایہ تو نہیں میرے پاس۔ کنڈکٹر نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی تماشا لگتا یا اسے بس سے اتار دیا جاتا، میں نے جھٹ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کرائے کے پیسے کنڈکٹر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ لڑکی تشکر بھری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ لڑکی راستے میں نہ جانے کہاں اتر گئی تھی۔ بس اڈے پر رکی تو میں نیچے اتر آیا۔ آج میں اپنے قصبے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کے آیا تھا۔ مجھے اس شہر میں گھر کی تلاش تھی۔ فی الحال تو مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ لینا تھا۔ میں رکشے کی تلاش میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میرا نام سلیم ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے دادا زمیندار تھے، مگر ابا نے زمینداری کے بجائے نوکری کرنے کو ترجیح دی اور تدریس کا پیشہ اپنایا۔ ابا سرکاری اسکول میں استاد تھے۔ ابا نے ہمیشہ شریفانہ اور قناعت پسند زندگی گزاری تھی۔ ابا اس قدر شریف تھے کہ اپنے بھائی سے وراثت کا وہ حق بھی طلب نہ کر سکے جو شرعی طور پر ان کا حق تھا، اور تایا اس پر قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ ابا کو تایا کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ تھا، اور خود تایا کو خیال ہی نہیں تھا کہ باپ کی وراثت میں ان کے بھائی کا بھی برابر کا حق بنتا ہے۔ نوکری کے دوران ابا کی تقرری ایک دور دراز قصبے میں ہو گئی تھی، جہاں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہاں جدید سہولیات میسر نہیں تھیں۔ مگر ابا ہمیشہ کے لیے وہیں بس گئے تھے۔ ابا نے وہاں سے اپنا تبادلہ کروانے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ ابا کا کہنا تھا کہ اس قصبے کے غریب بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ تایا البتہ شہر میں ہی رہائش پذیر تھے اور انہوں نے وہاں کاروبار کر لیا تھا۔ اماں بھی ابا کی طرح قناعت پسند تھی، تاہم وہ زیادہ عرصہ جی نہیں سکی۔ اماں کی وفات کے بعد ابا نے ماں اور باپ دونوں طرح سے میرا خیال رکھا۔ ابا کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد میں شہر آ گیا تھا۔ میں آج کے زمانے کا لڑکا تھا اور اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں سیدھا تایا کے گھر جا پہنچا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ تایا کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ شاید آخرت کا خوف تھا یا ابا کے انتقال کا صدمہ، جو انہوں نے بلا پس و پیش اسی وقت وکیل کو بلوا کر تمام حساب کتاب کروا لیا تھا اور میرا حصہ میرے حوالے کر دیا تھا۔ مگر انہوں نے گھر اور کاروبار میں سے مجھے حصہ نہیں دیا تھا، جبکہ گھر بھی دادا کا تھا، اور جس پیسے سے کاروبار کیا گیا تھا وہ بھی تایا نے دادا کی زمین بیچ کر ہی حاصل کیا تھا۔ تاہم میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ جو مل گیا تھا وہی غنیمت تھا۔ زمین کے علاوہ کچھ دکانیں بھی میرے حصے میں آئی تھیں۔ زمینوں اور دکانوں کے کرائے سے میری گزر بسر آرام سے ہو سکتی تھی۔ میں اکیلا ہی تو تھا، نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے۔ میں واپس قصبے آ گیا تھا، مگر زیادہ عرصے یہاں نہیں رہ سکا۔ ابا کے بغیر میرا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت ابا کی یاد ستاتی تھی۔ فارغ رہ کر بور ہو گیا تھا۔ یہاں کھیتی باڑی کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا جو میں کر لیتا، اسی لیے میں نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر کوئی نوکری یا کاروبار کر کے خود کو مصروف کر سکوں۔ میں کچھ ضروری سامان لے کر شہر آ گیا تھا۔ راستے میں وہ پریشان لڑکی بس میں چڑھی تھی جو نہ جانے کس مجبوری کا شکار تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تو وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور وہ نہ جانے راستے میں ہی کہیں اتر گئی تھی، جبکہ میں ہوٹل آ گیا تھا۔ کچھ دنوں کی تلاش کے بعد میں نے رہنے کے لیے ایک اچھی کالونی میں ایک گھر کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ شہر میں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ مجھے اس گھر میں شفٹ ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ گھر حاصل کیا تھا، کیونکہ میرے اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی بھی گھر دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی سیکیورٹی تھی اور نہ ہی کوئی گارنٹی، کیونکہ میں شہر میں اجنبی تھا اور یہ شہر میرے قصبے سے کافی دوری پر واقع تھا۔ یہاں پر کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں تھا، جبکہ مالک مکان کسی بھی اجنبی کو مکان دینے کو تیار نہیں تھا۔ بہرحال جیسے بھی کر کے میں نے گھر حاصل کر لیا تھا۔
یہ گھر ذرا اچھے علاقے میں واقع تھا اور یہاں پر ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ اس کا کرایہ کچھ زیادہ تھا مگر مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دکانوں اور زمینوں کا کرایہ میری ضرورت سے بے حد زیادہ تھا۔ کچھ دن تو گھومنے پھرنے میں ہی گزر گئے تھے مگر اب کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے میں گھر میں رہتے ہوئے بور ہو جاتا تھا، اسی لیے میں نے ایک دکان خالی کروا کر اس میں کچھ سامان ڈلوا لیا تھا۔ مجھے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک تجربہ کار ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ دکان کا تمام کام سنبھال لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے کام کا تجربہ بھی ہو رہا تھا اور مارکیٹ میں میری واقفیت بھی ہو گئی تھی۔ فارغ وقت میں چھت پر چلا جاتا اور ارد گرد کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ میرے سامنے والے گھر میں ایک عورت اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن گلی میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا نام رخسانہ بتایا تھا۔ ایک دن میں چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ میرے سامنے والی پڑوسن نے گھر میں ایک گدھی پال رکھی تھی اور اکثر اس کی لڑکی گدھی کا دودھ نکال رہی ہوتی تھی۔ میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ میں نے شہر میں کسی کو گدھی کو پالتے ہوئے اور اس کا دودھ استعمال کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں حیران ہو جاتا تھا۔ اس گھر میں کافی کچھ عجیب تھا، اس لیے میں اکثر تجسس کے تحت اس گھر کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ آج میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی اور پھر ایک کپ چائے بنانے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ناشتہ دکان پر جا کر ہی کروں گا۔ میں باہر نکل کر دروازے پر تالا لگا رہا تھا جب ہی میری نظر پڑوسن کی لڑکی پر پڑی تھی جو گھر کے سامنے صفائی کرنے میں مگن تھی۔ پڑوسن کی لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا تھا، ایسا لگتا تھا میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے تیزی سے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کو کہاں دیکھا تھا مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں تو گھر اور مارکیٹ کے علاوہ کہیں جاتا نہیں تھا۔ ایک بار تایا کی طرف گیا تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بس میں پریشان سی بیٹھی تھی اور اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی۔ یہ شہر کا پوش علاقہ تھا اور یہاں کھاتے پیتے لوگ رہتے تھے۔ پڑوسن کا گھر بھی خاصا بڑا اور مہنگا لگتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیسے کہیں گر گئے ہوں یا کسی نے چرا لیے ہوں۔ یہی سوچتا ہوا میں دکان پر آ گیا تھا۔ دکان پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر ایک شور سا سنائی دیا۔ میں کام کرنے والے لڑکے کو دکان کا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ 4 دکانیں چھوڑ کر اکبر جیولر کی دکان تھی۔ سب لوگ وہیں جمع تھے۔ اکبر سخت پریشان تھا۔ پتہ چلا تھا کہ 2 عورتیں دکان میں داخل ہوئی تھیں۔ عمر کے اعتبار سے وہ ماں بیٹی معلوم ہوتی تھی اور حلیے سے وہ شریف اور کھاتے پیتے خاندان کی لگتی تھی۔ انہوں نے اکبر کی دکان سے زیورات چرا لیے تھے اور اکبر کو علم بھی نہیں ہو سکا تھا۔ جب وہ دکان سے چلی گئی تو اسے پتہ چلا تھا کہ کئی زیورات غائب ہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اکبر کے سامنے ہی عورتیں زیورات لے کر چلی گئیں اور اکبر نے انہیں جانے دیا؟ معاملہ لاکھوں کے زیورات کی چوری کا تھا، اس لیے اکبر نے پولیس کو طلب کر لیا تھا۔ پولیس نے آتے ہی CCTV فوٹیج منگوائی تھی۔ فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ 2 عورتیں دکان میں داخل ہوئی تھیں جن کے چہرے پر نقاب تھے۔ انہوں نے زیورات اٹھائے اور چلتی بنی۔ اکبر اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا۔ وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اکبر کو ہپناٹائز کر دیا گیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد اکبر اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور زیورات نہ پا کر وہ باہر کی طرف بھاگا تھا مگر عورتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پولیس نے بتایا تھا کہ چوری کے ایسے واقعات اور جگہوں پر بھی ہو چکے ہیں، اس لیے سب لوگ ہوشیار رہیں۔ مارکیٹ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا، اس لیے سب لوگ حیران تھے۔ رات کو میں گھر آیا تو پوری کالونی سنسان پڑی تھی، حالانکہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس محلے میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے۔ سب گھروں کے گیٹ بند ہوتے تھے۔ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اپنا قصبہ یاد آ گیا جہاں سب کو یہ تک خبر ہوتی تھی کہ آس پاس کے گھروں میں کیا پکا ہے، اور وہ بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ سالن کی پلیٹ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ میں نے چائے بنائی اور کپ لے کر چھت پر چلا آیا تھا۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ ہر طرف چاند کی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظر پڑوسن کے گھر کی طرف اٹھی تو میں حیران رہ گیا۔ پڑوسن دونوں ہاتھ جوڑے گدھی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ گدھی کو کچھ کھلا بھی رہی تھی۔ میں پڑوسن کو گدھی کی پوجا کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔
जहाँ तक मुझे इल्म था, हिंदू गाय की पूजा करते हैं। गधी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था। वैसे भी मेरी इस पड़ोसन रुखसाना की सरगर्मियाँ काफ़ी मशकूक थीं। उसकी 7 बेटियां थीं, वो सब की सब कम उम्र और खूबसूरत थीं। उनकी उम्रों में ज़्यादा फर्क नहीं था, देखने में तो वो एक जितनी लगती थीं। पड़ोसन के घर कोई मर्द नहीं था, लिहाजा कमाई का कोई जरिया नहीं था, लेकिन फिर भी पड़ोसन के ठाट बाट देखने के लायक थे। उसके जिस्म पर हमेशा बेशकीमत जेवरात और कपड़े होते थे। मैंने पड़ोसन के घर कभी किसी को आते जाते भी नहीं देखा था, न कभी उसकी लड़कियों को घर से बाहर जाते देखा था। अक्सर पड़ोसन अपनी किसी लड़की को लेकर घर से निकल जाती थी और फिर रात गए ही वापस आती थी। मेरी छत से पड़ोसन का घर का सहन और सामने का हिस्सा साफ दिखाई देता था। मैं अकेला तो था ही, बोर होता तो छत पर आकर बैठ जाता था, इसलिए अक्सर मेरी नज़र पड़ोसन के घर की तरफ उठ ही जाती थी। मुझे पड़ोसन के हालात से काफ़ी हद तक आगाही हासिल हो चुकी थी। आज भी पड़ोसन को इस हाल में देखकर बहुत से सवालात मेरे जहन में कुलबुलाने लगे थे और मैं तजस्सुस में मुब्तला हो गया था। मैंने फैसला किया था कि पड़ोसन के बारे में सब जानकर रहूँगा। सुबह होते ही मैं सबसे पहले छत पर गया था और पड़ोसन के घर में देखने लगा, लेकिन पड़ोसन के सहन में आज कोई नहीं था। हैरत की बात तो ये थी कि पड़ोसन के सहन में बंधी वो गधी भी गायब थी। तभी घर के अंदरूनी हिस्से से एक लड़की निकलती दिखाई दी। वो शायद किसी काम से बाहर आई थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र छत पर पड़ी थी और मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे पाकर वो एकदम से घबरा गई थी और पलटकर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई थी। मैं शर्मिंदा हो गया था। शायद वो मुझे कोई आवारा लड़का समझी थी जो दूसरों के घरों में ताक झांक करता था। मैं वापस नीचे आ गया था। अगले दिन मैं शाम को चाय बनाकर दोबारा छत पर आ गया था। तभी मैं लॉन में एक तरफ बंधी गधी को देखकर चौंक गया था। पड़ोसन की बेटी गधी का दूध निकाल रही थी। तभी मुझे देखकर वो थोड़ा घबरा गई और दूध का बर्तन लेकर तेजी से अंदर चली गई। मैंने एक फैसला किया था। मैं तेजी से अपने घर से निकला और पड़ोसन के घर की तरफ बढ़ा। नताइज की परवाह किए बगैर मैं पड़ोसन के घर की दीवार पर चढ़कर सहन में कूद गया था। सहन से गुजरता हुआ मैं एक तरफ बनी पतली सी गली में दाखिल हो गया था। इस गली में कमरों की खिड़कियां खुलती थीं। मैंने एक खिड़की से अंदर झांका था। अंदर का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। पड़ोसन की 7 बेटियां जमीन पर लेटी हुई थीं और उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे। पड़ोसन कोई अमल पढ़ने में मसरूफ थी। उसकी आंखें बंद थीं और पड़ोसन के हाथ में गधी के दूध का बर्तन था। वो कुछ दूध के छींटे उन लड़कियों पर डालती और कुछ दूध खुद पी लेती। लड़कियां बेसुध पड़ी थीं। शायद वो अमल के ज़ेरे असर गनूदगी में थीं। तभी पड़ोसन की आवाज़ सुनाई दी। वो लड़कियों को हिदायत देने में मसरूफ थी। वादा करो, तुम मेरी गुलाम हो और मेरे हर हुक्म की तामील करोगी, कभी अपनी ज़बान नहीं खोलोगी और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगी, और होश में आने के बाद सब भूल जाओगी। तमाम लड़कियां एक ज़बान होकर यही कह रही थीं कि हम वादा करती हैं, हम तुम्हारी गुलाम हैं, हम हमेशा तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगी, कभी किसी को अपना राज न कहेंगी। मैं ये सब देखकर सख्त हैरान था। इससे पहले कि पड़ोसन का अमल मुकम्मल होता और वो आंखें खोलती, मैं तेज़ी से पलटकर वापस अपने घर आ गया था। मैं सख्त ताज्जुब का शिकार था। जो कुछ देखा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना तो मैं जान चुका था कि पड़ोसन काले इल्म की माहिर है, लेकिन मैं हैरान था कि वो अपनी ही बेटियों पर काला इल्म क्यों कर रही थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी। मैं नाश्ता करके फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बस वाली लड़की को देखकर चौंक गया था। वो तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई थी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं उसे देखकर हैरान हुआ था। आप यहाँ? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, उसने कहा तो मैं उसे ड्राइंग रूम में ले आया था। मैंने अक्सर आपको छत पर खड़े देखा है, उसने कहा तो मैं शर्मिंदा हो गया था। शायद वो शिकायत करने आई थी। अब मैं उसको क्या बताता कि मैं उसकी माँ की हरकतों पर तजस्सुस में मुब्तला होकर उसके घर का जायज़ा लिया करता हूँ। जी वो आप गलत ना समझें प्लीज़, मैंने शर्मिंदगी से कहा तो उसने तेज़ी से मेरी बात काट दी थी। मैं जानती हूँ कि आप किसी गलत मकसद से ऐसा नहीं करते हैं। मैं आपसे शिकायत करने नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? मैंने हैरानी से पूछा था। और क्या आपकी माँ को इल्म है कि आप यहाँ आई हैं? वो औरत मेरी माँ नहीं है, बल्कि वो तो हम 7 लड़कियों में से किसी की भी माँ नहीं है।
اس نے کہا تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں آپ کو سب بات تفصیل سے بتاتی ہوں، پھر آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ اس لڑکی نے جو کچھ بتایا تھا وہ سن کر میں سناٹے میں آ گیا تھا۔ میرا نام فریحہ ہے۔ رخسانہ میری ماں نہیں ہے، بلکہ وہ کالے جادو کی ماہر ایک جادوگرنی ہے۔ وہ برسوں سے شیطانی عمل کر رہی ہے، اور اب وہ اس قدر ماہر ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی انسانی دماغ کو مفلوج کر کے اپنے بس میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ اسے ہپناٹائز کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے پاس جو لڑکیاں ہیں جن کو وہ اپنی بیٹیاں بتاتی ہے، وہ سب یا تو اغوا کی گئی ہیں یا دھوکے کے ذریعے اس کے پاس لائی جاتی ہیں۔ رخسانہ ان لڑکیوں پر تنویمی عمل کر کے ان کا دماغ مفلوج کر دیتی ہے اور ان کو اپنے بس میں کر کے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ لڑکیوں کو اپنے تابع کر کے وہ انہیں مختلف ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ رخسانہ کے پاس صرف 7 لڑکیاں نہیں بلکہ بہت سی لڑکیاں ہیں، اور یہ لڑکیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ ان لڑکیوں کو خرید کر بھی لے جاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کو بچے اغوا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ لڑکیوں کو چوری کے لیے۔ اگر کبھی یہ لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں تو یہ کبھی زبان نہیں کھولتی ہیں، کیونکہ ان کا دماغ مفلوج ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچہ کیوں اغوا کر رہی ہیں اور کس کے کہنے پر۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہیں، لیکن وہ ڈرامہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے رخسانہ آج تک کبھی پکڑی نہیں گئی، اور وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کی ذمہ دار ہے۔ فریحہ نے مزید بتایا تھا کہ ہپناٹائز بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اس میں انسان 5 یا 7 منٹ کے لیے غائب دماغ ہو جاتا ہے، اور اس دوران کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن کسی کا دماغ مفلوج کرنے کے لیے بار بار عمل کرنا پڑتا ہے اور اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ میں نے فریحہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیوں رخسانہ کی بس میں نہیں آئی تھی۔ فریحہ نے بتایا تھا کہ رخسانہ تنویمی عمل سے پہلے لڑکیوں کو ایک مشروب پلاتی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں غنودگی میں چلی جاتی ہیں اور ان کے دماغ کو قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے فریحہ نظر بچا کر وہ مشروب پھینک دیتی تھی اور غنودگی میں ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی، جبکہ وہ عمل کے دوران مکمل ہوش و حواس میں رہتی تھی اور قرآنی آیات بھی پڑھتی رہتی تھی۔ اس لیے رخسانہ اس کا دماغ اپنے بس میں کرنے میں ناکام رہی تھی۔ آج رخسانہ گھر پر نہیں تھی اور اس نے رات سے پہلے نہیں آنا تھا، اس لیے موقع دیکھ کر فریحہ میرے گھر آ گئی تھی، کیونکہ بس میں اس کی مدد کرنے کی وجہ سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک شریف اور ہمدرد انسان تھا۔ میں نے فریحہ سے پوچھا تھا کہ وہ رخسانہ کے جنگل میں کیسے پھنس گئی تھی۔ فریحہ کی کہانی دردناک تھی۔ فریحہ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ فریحہ کی ایک بہن جو کہ شادی شدہ تھی، وہ باہر ملک میں رہائش پذیر تھی۔ فریحہ تعلیم حاصل کر رہی تھی جب اس کے والد کی طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی، اور ایک دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد ان کے بزنس پارٹنر کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے نہ صرف سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ گھر پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور فریحہ کو اسی کے گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ اس نے فریحہ سے فون بھی چھین لیا تھا تاکہ فریحہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ فریحہ اس سے شادی کر لے تاکہ سب کچھ قانونی طور سے اس کا ہو جائے، لیکن فریحہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کے باپ کی عمر کا تھا اور جوان بچوں کا باپ تھا۔ فریحہ اس سے کیسے نکاح کر سکتی تھی؟ فریحہ کے انکار پر وہ سیخ پا ہو گیا تھا اور اس کو دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ فریحہ بڑی مشکلوں سے گھر سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہوئی تھی اور ایک بس اڈے پر جا کر ایک بس میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی سامان تھا اور نہ کرایہ تھا۔ ٹکٹ کے پیسے تو آپ نے ادا کر دیے تھے۔ میں بس سے اتر کر اپنی ایک پرانی ملازمہ کے گھر چلی گئی تھی۔ کچھ دن ملازمہ کے گھر پناہ لی، مگر ملازمہ کا شوہر ایک گھٹیا انسان تھا۔ وہ مجھے نوکری کے بہانے رخسانہ کے گھر لایا تھا اور پھر یہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شاید اس نے رخسانہ سے میرے عوض رقم وصول کی ہوگی۔ اس طرح میں رخسانہ کے گھر رہنے لگی تھی۔ بہت جلد میں نے رخسانہ کے تمام راز پتہ کر لیے تھے۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں فریحہ کی مدد کیسے کر سکتا تھا؟ اگر میں پولیس کو یہ سب بتاتا تو شاید کوئی میری بات کا یقین ہی نہ کرتا۔ میں نے فریحہ کو ایک کیمرہ دیا تھا جو میں نے دکان پر لگانے کے لیے خریدا تھا۔ میں نے فریحہ کو رخسانہ کی ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس کے خلاف ثبوت مل سکے۔ اس دوران میں نے ابا کے شاگرد انسپیکٹر ذیشان کی تلاش شروع کر دی تھی، جو میرے ہی قصبے کا تھا اور شہر میں تعینات تھا۔ جلد ہی مجھے انسپیکٹر ذیشان کا پتہ مل گیا تھا۔ اس دوران فریحہ بھی کافی ویڈیو ثبوت ریکارڈ کر کے لے آئی تھی۔ میں نے تمام ثبوت ذیشان کے حوالے کر دیے تھے۔ اگلے دن کافی سنسنی خیز تھے۔
पुलिस ने रुखसाना के घर पर रेड की थी और रुखसाना को गिरफ्तार कर लिया था। बरामद होने वाली लड़कियों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था और उनके माँ बाप की तलाश जारी थी। फरीहा को रेड से पहले मैंने अपने घर बुला लिया था, लिहाजा वो पुलिस की तहवील में नहीं जा सकी थी। मैं चाहता था कि फरीहा को भी उसका घर और कारोबार वापस मिल जाए, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर ज़ीशान को फरीहा के तमाम हालात से आगाह कर दिया था और उसकी मदद करने का कहा था। उसने चंद दिनों में ही तौफीक को गिरफ्तार कर लिया था। फरीहा को उसका घर और कारोबार वापस मिल गया था। मैं फरीहा को उसके घर छोड़ने गया था, मगर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैं ठिठक कर रुक गया था। ये तुम्हारा घर है? मैंने पूछा तो फरीहा ने हैरान नज़रों से मुझे देखा था। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये मेरे ताया का घर है, मैंने बताया तो वो हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फरीहा मेरी कज़न थी और वो इतने बुरे हालात में थी, मुझे तो इल्म ही नहीं था। मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद की थी। ताया ने सारी ज़िंदगी अब्बा को उनके हक़ से महरूम रखा था और वो पैसा किसी और के पास चला गया था और उनकी अपनी औलाद दरबदर हो गई थी। मगर अल्लाह ने फरीहा की मदद की थी क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने फरीहा को शादी की पेशकश की थी जो उसने मंजूर कर ली थी। निकाह के बाद मैं फरीहा के साथ उसी के घर में रहने लगा था। मैं और फरीहा एक दूसरे के साथ खुश थे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।